وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال تعالى في مقام آخر وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى في مقام آخر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا إن أوتيت الكتاب ومثله معه إلا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سب سے پہلے تو میں اہل مدرسہ کا شکر گزار ہوں کہ اس مبارک کورس میں مجھے شرکت کا موقع اور سعادت نصیب فرمائی. اللہ تعالیٰ اہل مدارس تمام کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ رکھے. دوسرے نمبر پر آپ حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے چھٹیوں کے موقع میں اپنا قیمتی وقت حصول علم میں صرف کیا ہے. ویسے تو مومن کے لیے چھٹی نہیں ہے، چھٹی مرنے کے بعد ہوگی. مومن بہت مصروف ہے، اس کے پاس وقت کم ہے اور اس کے ذمہ کام بہت ہے. لیکن عرفاً مدارس میں 2 مہینے چھٹی ہوتی ہے. طلباء کرام مدارس سے فارغ ہو کر مختلف مصروفیات میں چلے جاتے ہیں. طلباء میں سے جو زیادہ شوق والے ہوتے ہیں وہ ان چھٹیوں میں بھی ایسی مصروفیات تلاش کرتے ہیں جس سے ان کی علمی پیاس بجھتی رہے اور علم سے سیراب ہوتے رہے. مختلف مدارس میں مختصر کورس کا رواج ہے اور بڑا اچھا رواج ہے. ہمارے اس ادارے میں ہر سال یہ کورس ہوتا ہے ختم نبوت کورس.
جس کا عنوان تو ختم نبوت ہے، لیکن اس میں بہت سارے علوم پر، مباحث پر آنے والوں کو بھر بھر کے پیالے پلائے جاتے ہیں، اور الحمدللہ ان 10 دنوں میں بہت کچھ لے کر جاتے ہیں اور سیراب ہو کر جاتے ہیں۔ ہمارے درس نظامی میں اللہ کے فضل و کرم سے سب کچھ ہے، سارے ضرورت کے علوم بھی موجود ہیں، اور ہر قسم کے فتنوں کا سدباب بھی موجود ہے، لیکن درس نظامی کے دوران ہر استاد اپنے ذوق کے مطابق مباحث بیان کرتا ہے۔ جس چیز کا ذوق ہوتا ہے اس کے اوپر رج کے بحث کرتا ہے، جس کا ذوق نہیں ہوتا اس سے سلسل گزر جاتا ہے۔ تو ان مختصر کورسوں میں اسی درس نظامی سے مضامین نکال کر خصوصی بحث کی جاتی ہے، کیونکہ درس نظامی سے فارغ ہونے والے فضلاء کرام، علماء وارث پیغمبر ہیں، یہ کسی ایک جزی کے محافظ نہیں ہیں، یہ اس پورے دین کے محافظ ہیں جو اللہ نے اپنے محبوب پہ اتارا ہے۔ تو ان کی ذمہ داری میں بڑی وسعت ہے، تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے ان کی ذمہ داری۔ تو ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے، ان سے سبکدوش ہونے کے لیے تمام مضامین پر مکمل تیاری کی ضرورت ہے۔ آگے میدان میں ہر بندہ اپنے اپنے ذوق کے مطابق چلتا ہے، ہر موضوع پر ہر بندہ کام نہیں کر سکتا، لیکن اتنے معلومات علمی ضروری ہیں کہ جہاں بھی یہ ہمارا فاضل بیٹھا ہو، اگر اس علاقے میں کوئی فتنہ کھڑا ہو جائے تو اس کو کم از کم ادراک تو ہو جائے کہ یہ فتنہ ہے۔ بڑے مخفی طریقے سے فتنے اٹھتے ہیں، بڑے خوبصورت عنوان ہوتے ہیں، عام سادے آدمی کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ یہ فتنہ ہے یا دین کی خدمت ہو رہی ہے۔ کم از کم ان کورسوں میں اتنا ادراک اور احساس ضرور ہو جاتا ہے کہ فتنے کیسے اٹھتے ہیں اور ان کا سدباب کیسے کیا جاتا ہے۔ جب فتنے کا ادراک ہو جاتا ہے تو آدمی اگر خود اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو اس فن کے کسی ماہر کو لا کر اس علاقے میں بیانات کرا دیتا ہے اور اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ اسے پتہ تو چلے کہ یہ فتنہ ہے اور یہ کس راستے سے اٹھ رہا ہے۔ اس لیے چھٹیوں کے یہ کورس بہت اہم ہیں، اور آپ حضرات جو ان کورسوں میں حصہ لیتے ہیں، یہ آپ کے شوق کی دلیل ہے اور یہ آپ کی سعادت مندی ہے کہ یہ 2 مہینے ادھر ادھر گپ شپ میں، چلنے پھرنے میں، سونے میں، کھانے پینے میں خرچ کرنے کے بجائے آپ اس کو کسی علمی مجلس میں اور حصول علم میں گزار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے شوق میں اور اضافہ فرمائے۔ میرے ذمہ جو موضوع ہے وہ ہے حجیت حدیث۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ اللہ پاک نے آسمان سے جو اپنے محبوب پہ دین اتارا ہے
اسی دین پر عمل کر کے یہ امت جنت میں جائے گی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا دین کامل مکمل ہے. اس میں نہ کوئی کمی ہے نہ ابہام ہے. کمی کا مطلب ہے کہ کسی دینی معاملے میں ہم تشنا رہ جائیں، ہمیں کسی اور کا کنڈا کھٹکھٹانا پڑے معلومات کے لیے، ایسا بھی نہیں. اور ابہام کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی پہ کوئی بات اتری تو ہے لیکن امت کو سمجھایا نہیں جا سکا، امت اشکال اور ابہام میں رہ گئی، ایسا بھی نہیں ہے. آسمان سے آیا ہوا دین مکمل ہے اور غیر مبہم ہے، واضح ہے. آسمان سے جو دین اترا ہے اس کا ماخذ وہی ہے، یعنی یہ دین سارا کا سارا اس امت کو وحی کے ذریعے ملا ہے. وہی اللہ کے اس پیغام کو کہتے ہیں جو اللہ نے اپنے نبی پہ اتارا ہے. آپ حضرات جو دور حدیث پڑھے ہوئے ہیں ان کو تو اچھی طرح معلوم ہے کہ وحی کے کتنے طریقے ہیں، کس کے ذریعے سے وحی آتی ہے. بعد نے اس کو 5 قسموں میں تقسیم کیا ہے، بعد نے 7 قسموں میں تقسیم کیا ہے، بعد نے 4 قسموں میں. یہ صرف عنوانات کا فرق ہے، حقیقت کا فرق نہیں ہے. آسمان سے جو وحی آئی ہے اس وحی کے ذریعے سے اللہ نے مکمل دین اپنے محبوب کو عطا کر دیا. اور یہ وحی اللہ کا پیغام ہے، یہ کسی انسان کی سوچی ہوئی بات نہیں ہے. جس اللہ کو ہم نے راضی کرنا ہے یہ اسی کا پیغام ہے جس میں طریقے بتائے گئے ہیں کہ میں کیسے راضی ہوتا ہوں. راضی کرنے کے طریقے اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے محبوب کو دیے. اس وحی کی 2 قسمیں ہیں، ایک وحی قرآن ہے اور ایک وحی حدیث ہے. قرآن اور حدیث کا فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن مقدس کے الفاظ بھی آسمانی ہیں اور معنی مفہوم بھی آسمانی ہے. آپ نے نور الانوار میں قرآن کی جو تعریف پڑھی ہے اس میں لفظ اور معنی دونوں کو قرآن کہا گیا ہے. لفظ بھی قرآن ہے، معنی بھی قرآن ہے. اگر کوئی قرآن پاک کے لفظ کا انکار کرتا ہے وہ بھی منکر قرآن ہے. کوئی قرآن پاک کے معنی کا انکار کرتا ہے وہ بھی منکر قرآن ہے. کیونکہ قرآن دونوں چیزوں کا نام ہے، لفظ اور معنی. حدیث پاک کے الفاظ آسمان سے نہیں آئے. کچھ احادیث ہیں جن کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، وہ الفاظ آسمانی ہیں، لیکن عمومی طور پر الفاظ آسمانی نہیں لیکن معنی مفہوم آسمانی ہے. جو کچھ بھی اللہ کے نبی نے امت کو دیا ہے قرآن کے علاوہ یہ سارا آسمانی ہے. اور اسی کو حدیث کہتے ہیں. حدیث کی تشریح محدثین نے اور فقہا نے الگ الگ کی ہے.
محدثین کے نزدیک حدیث 4 چیزوں کا نام ہے، اور فقہا کے نزدیک حدیث 3 چیزوں کا نام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت، یہ 4 چیزیں ہیں جو محدثین کے نزدیک حدیث ہیں۔ آپ جو زبان سے ارشاد فرما رہے ہیں یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے، جس کو قولی حدیث کہا جاتا ہے، جیسے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، یہ جو الفاظ ہیں یہ اللہ کے نبی کے اپنے ہیں، لیکن اس کا معنی مفہوم آسمانی ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے یہ قولی حدیث ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا، نماز پڑھی، کھانا کھایا، سفر کیا، جہاد کیا، جس کا تعلق آپ کے زبان کے علاوہ باقی اعضاء سے ہے، جس کو کہتے ہیں فعلی حدیث، یہ بھی آسمان سے آئی ہے۔ فعل آپ کر رہے ہیں، کام آپ کر رہے ہیں، لیکن اس کا حکم آسمان سے آیا ہے۔ اور تیسری ہے تقریر۔ تقریر کا مطلب ہے تصدیق، کہ آپ کی موجودگی میں کوئی کام ہو رہا ہے اور آپ اس موقع پر تشریف فرما ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے اور آپ نے نکیر نہیں فرمائی۔ اگر تائید فرما دی پھر تو قول میں آ گئی، آپ نے نکیر نہیں فرمائی، خاموش رہے، سکوت اختیار فرمایا، اس کو کہتے ہیں تقریری حدیث، یہ بھی حدیث ہے۔ اس لیے کہ آپ کا منصب ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اگر یہ بات آپ کی منشا کے خلاف ہوتی، یہ دین کے خلاف ہوتی، تو آپ ضرور بولتے۔ جب آپ نہیں بولے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے اور یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں تقریری حدیث۔ قولی حدیث ہو، فعلی حدیث ہو، یہ تقریری حدیث ہو، ان تینوں کا مقام ایک ہی ہے۔ حدیث قولی بھی حجت ہے، حدیث فعلی بھی حجت ہے، اور حدیث تقریر بھی حجت ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکل سکتا جو اللہ کی منشا کے خلاف ہو۔ آپ کے اعمال میں کوئی ایسا عمل صادر نہیں ہو سکتا جو آپ کی منشا کے، اللہ کی منشا کے خلاف ہو، اور آپ کسی ایسی چیز پر خاموش نہیں رہ سکتے جو اللہ کی منشا کے خلاف مجلس میں ہو رہا ہو۔ تو اس لیے ان تینوں میں کوئی فرق نہیں، یہ تینوں ہمارے لیے، امت کے لیے حجت ہے۔ ایک چوتھی قسم ہے جس کو صفت کہتے ہیں، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت، حلیہ اور آپ کے ذاتی اوصاف بیان کیے جاتے ہیں کہ آپ کا رنگ کیسا تھا، آپ کی قد کیسی تھی،
آپ کے دانت مبارک کیسے تھے، یہ چیزیں جو آپ کے ساتھ متعلق ہے، صرف امت کے ساتھ متعلق نہیں ہے۔ محدثین اس کو بھی حدیث کے عنوان میں لے آتے ہیں، لیکن فقہا نہیں لے آتے۔ فقہا صرف حدیث کی 3 قسموں کو لیتے ہیں جس سے مسائل مستنبط ہوتے ہیں جو امت کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے عموماً آپ پڑھتے ہیں کہ حدیث کی 3 قسمیں ہیں، قولی، فعلی اور تقریری۔ چوتھی قسم کو ذکر نہیں کیا جاتا محدثین کے۔ اس ساری گفتگو سے یہ بات ثابت ہوئی کہ دین کا ماخذ جس طرح قرآن مقدس ہے، اسی طرح حدیث رسول بھی ہے۔ جتنی ضرورت قرآن مقدس کی ہے، اتنی ہی ضرورت حدیث رسول کی بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر دور میں فتنے کھڑے ہوتے ہیں، اس دور کے حساب سے۔ یہ بات آپ سمجھتے ہیں کہ فتنہ جب بھی کوئی اٹھتا ہے تو اس کے پیچھے انسانی خواہشات ہوتی ہیں۔ قرآن پاک نے انسانی خواہشات کو جگہ جگہ ذکر کیا ہے، اور انسانی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع قرار دیا ہے کامیاب انسان کے لیے۔ اگر کہیں انسانی خواہش اللہ کے کسی حکم پر غالب آ جائے یا ٹکرا جائے تو یہ شیطانی خواہش ہے، اور یہ جہنم میں لے جانے والی ہے اور جنت سے روکنے والی ہے۔ دور اول میں جو محدثین کا دور تھا، فقہا کا دور تھا، اس دور میں ایک بہت بڑا فتنہ تھا کہ وحی کے ساتھ عقل کو ٹکرایا جاتا تھا۔ یہ جو فرقے آپ سنتے رہتے ہیں آج کل، یہ عنوانات اکثر ختم ہو گئے، نظریات باقی ہیں لیکن وہ عنوان نہیں رہے، عنوان بدل گئے۔ معتزلہ، خارجیہ، مرجیہ، کرامیہ، قدریہ، جبریہ، یہ مختلف جو فرقے، جہمیہ فرقے کا امام بخاری نے صراحتاً ذکر کیا ہے، مرجیہ کا ذکر کیا ہے۔ اس وقت کے فرقوں میں سے ایک فرقہ اسی عنوان سے آج باقی ہے۔ وہ کون سا ہے آپ سے پوچھوں گا؟ اہل تشیع۔ رافضیہ، اس کا پرانا نام ہے رافضیہ۔ رفض چھوڑنے کو کہتے ہیں نا، انہوں نے دین کو چھوڑ دیا ہے رافضیہ۔ شیعہ بھی اس کا عنوان ہے لیکن یہ جزوی نام ہے، اصل نام ان کا ہے رافضی۔ امام بخاری نے ان کا بھی رد کیا ہے، خارجیہ کا بھی رد کیا ہے، دوسرے محدثین نے بھی رد کیے ہیں۔ یہ فرقہ تو اسی عنوان سے آج بھی چل رہا ہے، اگرچہ اس کی تقسیم بہت ہو گئی ہے۔ 30 سے زیادہ فرقے ہیں جو رافضیوں کے ہیں، ان کے مختلف عقائد ہیں الگ الگ، اور
جو گندی بوٹیاں ہوتی ہیں وہ ہر دور کی الگ الگ ہوتی ہے، ہر علاقے کی۔ گندم تو ہر جگہ ایک ہی ہوتی ہے، گندم ہی ہوتی ہے، لیکن جو گندی بوٹی اندر پیدا ہوتی ہیں وہ بلوچستان میں اور ہے، کے پی میں اور ہے، سندھ میں اور ہے، اور ہمارے پنجاب میں، اور یہاں بھی ہر ضلع میں مختلف بوٹیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ رامزی گندی بوٹی ہے، اس لیے ان کے تھوڑے تھوڑے فرق ہیں علاقوں میں۔ تو بتائیے رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی فرقے تھے اس وقت، ان کی بنیاد عقل پرستی تھی۔ وہی جب ان کے سامنے آتی تھی تو یہ کہتے تھے ہمارا عقل اسے نہیں مانتا۔ تو اس وقت محدثین نے، علماء نے، اہل تحقیق نے اس انداز میں ان کی تردید کی، اور ساری تردید قرآن پاک میں موجود ہے ان کی۔ ہمارے دور کے جو فتنے ہیں ان کے الگ الگ عنوانات ہیں۔ ان فتنوں میں سے ایک فتنہ انکار حدیث ہے، اور اس فتنے نے جنم لیا اس وقت جب ہمارے بر صغیر میں انگریز کا زور ہوا۔ انگریز نے بہت سارے فتنے پیدا کیے مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے۔ انگریز کا مقابلہ کیا مجاہدین نے، اور یہ میدان میں کھڑے رہے، اور مجاہدین کی کامیابی کا راز ایمان تھا، اسلحہ نہیں تھا۔ اسلحہ تو انگریز کے پاس زیادہ تھا۔ اللہ نے ان کو ایمان جو عطا کیا تھا، اس کی طاقت بہت بڑی تھی، اس کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو انہوں نے مختلف انداز سے اس مجاہد کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، اس امت کو ایمان میں کمزور کرنے کے لیے مختلف سازشیں کی۔ ان میں سے ایک سازش یہ بھی ہے انکار حدیث۔ انگریز یہ جرأت نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کہے کہ ایمان کو چھوڑ دو، دین کو چھوڑ دو، قرآن کو چھوڑ دو۔ یہ جرأت نہیں کرتا تھا، اس کے لیے مشکل تھا۔ تو اس نے اس امت کو دین سے دور کرنے کے لیے حربہ یہ استعمال کیا کہ اس نے ایسا طبقہ پیدا کیا جس نے حدیث کا انکار کرنا شروع کیا۔ انگریز بڑا سازشی ہے، اور یہ بڑی گہرائی تک چلا جاتا ہے سوچ میں۔ سوچ اس کی باطل ہے تو باطل میں گہرائی تک جاتا ہے، حق میں تو نہیں جاتا۔ حق کی تو اس کو توفیق بھی نہیں ہے۔ انگریز یہ سمجھتا تھا کہ ان کو دین سے دور کرنے کے لیے کوئی خوبصورت عنوان دینا چاہیے۔ تو اس نے خوبصورت عنوان دیا کہ ہمیں قرآن کافی ہے، حسبنا کتاب اللہ، ہمیں قرآن کافی ہے۔ یہ بڑا خوبصورت عنوان ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے بھی کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ لیکن اس عنوان کے ضمن میں یہ کلمہ تو حق ہے، لیکن اس کے ضمن میں جو ان کی سازش تھی وہ یہ تھی کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن ہم اپنے سمجھ کے مطابق بیان کریں گے، اور ہم اپنے دل و دماغ سے اس کی تشریح کریں گے،
اور اس پر عمل کرے گا. اور قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف ہمیں جانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ قرآن سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو اس خوبصورت عنوان سے لوگوں کو مائل کیا اور پھنسایا اور حدیث کا انکار کیا. حدیث کے جو منکرین ہیں ان کے 3 گروہ ہیں. حدیث کا ایک گروہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ اللہ نے رسول کو جو بھیجا ہے، رسول کا کام صرف قاصد کا ہے کہ وہ اللہ کا قرآن قوم تک پہنچا دے، بس. اس کے بعد آگے رسول کا کوئی کام نہیں ہے. باقی رہ گئی قرآن پاک کی تشریحات، وہ امت کے ذمہ ہے. ہر بندہ اپنی تشریح کرے اور عمل کرے. تو رسول کو صرف قاصد کہا، گویا رسول کی اطاعت ضروری نہیں. اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قولی کا بھی انکار ہوا، حدیث فعلی کا بھی انکار ہوا، حدیث تقریری کا بھی انکار ہوا. دوسرا فرقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی اطاعت ضروری ہے، لیکن آپ کی اطاعت کے پابند صرف وہ لوگ ہیں جو آپ کے براہ راست شاگرد تھے، صحابہ کرام، بس. بعد والے پابند نہیں ہیں. اور تیسرا گروہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق ہے اور آپ کی اطاعت کا حکم بھی دیا گیا ہے، اور آپ کے فرامین کے پابند صحابہ بھی ہیں اور بعد والے لوگ بھی ہیں. لیکن 1400 سال گزر گئے، زمانے میں اونچ نیچ بھی آئی اور حدیث کو بیان کرنے والے لوگ مختلف قسم کے تھے. اس لیے آپ کی احادیث کا اعتبار کوئی نہیں کہ کون سی بات آپ کی سچی ہے اور کون سی ہم تک صحیح پہنچی ہے، کون سی نہیں پہنچی. اس لیے حدیث کا اعتبار نہیں ہے. ہم پابند تو ہیں حدیث کے، لیکن حدیث سے ہی ہم تک پہنچے نہیں ہیں. یہ ساری ظنی ہے اور ظنی حدیثیں ہیں، اور ظن پر عمل کرنا ٹھیک نہیں ہے. ہم وہی بات لیں گے جو یقینی ہوگی، اور احادیث خرد برد ہو گئی ہے، وہ اس طرح کی باتیں کر کے امت کو ذخیرہ احادیث سے محروم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تینوں منکرین حدیث ہیں. پہلا طبقہ بھی انہوں نے شروع سے جڑ کاٹ دی، دوسرا طبقہ بھی اور تیسرا طبقہ بھی. ہمارے ہاں زیادہ تر یہی تیسرا طبقہ پایا جاتا ہے، اور یہ انگریز کے دور میں کھڑا ہوا ہے. انہوں نے احادیث میں شکوک شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی کہ احادیث میں رد و بدل ہوا ہے، اس میں ضعیف حدیثیں آ گئی ہیں، موضوع حدیثیں آ گئی ہیں، لوگوں نے بناوٹی باتیں داخل کر دی ہیں، لہذا حدیث کا کوئی اعتبار نہیں.
الحمدللہ محققین علماء نے ان تینوں گروہوں کا رد کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ قرآن کو تو سارے مانتے ہیں، محققین علماء نے یہ بات ثابت کی ہے کہ جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں کہ ہم قرآن پر عمل کریں گے، اگر حدیث کو درمیان سے نکال دیا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات کو ایک طرف کر دیا جائے تو قرآن پر بھی عمل نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر ان کا یہ دعویٰ کہ ہم اہل قرآن ہیں، ہمیں قرآن کافی ہے اور ہم قرآن پر عمل کریں گے، اس دعوے میں بھی وہ جھوٹے ہیں، قرآن پر عمل کر نہیں سکتے۔ اللہ نے نبی بھیجے ہی اس لیے ہے کہ قرآن کی تشریحات کرے اور بہت ساری ایسی باتیں جو قرآن پاک میں اجمالاً ہیں اس کی تفصیل کرے۔ جو چیزیں قرآن پاک میں نہیں آئی صراحتاً، ان کو صراحتاً بیان کرے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو بھیجے ہی اس لیے ہے، اس لیے آپ کی اطاعت بھی ضروری ہے، آپ کی تشریحات کا ماننا بھی ضروری ہے۔ اس کے بغیر آدمی قرآن پر بھی عمل نہیں کر سکتا۔ یہ مختصر سی تمہید میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اب میں ترتیب کے ساتھ آپ کو دلائل پیش کرتا ہوں ان تینوں گروہوں کے رد میں، جنہوں نے انکار حدیث میں مختلف عنوانات بنا رکھے ہیں اور مختلف انداز میں دعوے کر رہے ہیں۔ کیونکہ اہل قرآن بنیاد قرآن کو بناتے ہیں، اس لیے ہم بھی بنیاد قرآن کو بنا کر ان کا رد کریں گے۔ قرآن پاک نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ جو رسول تمہیں حکم کرے اسے لے لو، اور رسول جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ قرآن پاک کی اس آیت میں مطلقاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو رسول تمہیں دے، امر ہو یا نہیں ہو، اسے لو۔ اس میں یہ نہیں کہا کہ رسول جو میری بات تمہیں پہنچائے اس کو لے لو، جو اپنی طرف سے بات کہے اس کو نہ لو۔ اس کی کوئی تشریح نہیں ہے۔ اس لیے قرآن پاک کی اس آیت سے ہم اس بات کے پابند ہیں کہ اللہ کے رسول جو ہمیں دیں، اپنے قول سے دیں، اپنے عمل سے دیں، ہم اس کے پابند ہیں۔ اسی طرح دوسری جگہ قرآن پاک نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اللہ کے نبی اس وقت تک بولتے ہی نہیں جب تک اللہ نہ بلائے۔ اس سے ثابت ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما رہے ہیں، چاہے وہ قرآن کی صورت میں ہے چاہے حدیث کی صورت میں ہے، وہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو اللہ اس میں تقسیم کرتا ہے کہ فلاں فلاں بات تو مان لو، اور جو فلاں فلاں بات ہے وہ ان کی اپنی ہے، اس کے ماننے کی ضرورت نہیں۔ یا بالکل حصر کر دیا کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ،
اپنی خواہش اور مرضی سے تو بولتے ہی نہیں، جو بولتے ہیں وہ وہی سے بولتے ہیں۔ اس لیے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرمائے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس کو مانو تو ہم اس کے پابند ہیں، اس لیے کہ اللہ کا نبی وہی کچھ بول رہا ہے جو اللہ اس سے بلوا رہا ہے، یہ قرآن ہے۔ اور اگر اللہ کے نبی فرمائے کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو ہم اس کے ماننے کے بھی پابند ہیں، اس لیے کہ اللہ نے خود کہا کہ میرا نبی وہی کچھ بولتا ہے جو میں بلواتا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی اللہ بلوا رہا ہے اور یہ بھی اللہ کا فرمان ہے۔ الفاظ اگرچہ اللہ کے نہیں ہیں لیکن یہ فرمان اللہ کا ہے، نبی جو بول رہا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ نبی وہی بولتا ہے جو میں بلواتا ہوں۔ تو اس سے جہاں قرآن حجت ہے وہ حدیث بھی حجت ہے۔ اور قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ محبوب ہم نے آپ کی طرف ذکر اتارا، قرآن اتارا۔ کیوں اتارا؟ تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں جو کچھ اتارا گیا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کی تشریحات اپنے محبوب کے ذمہ لگائی ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو اتارا گیا ہے اس کی تبیین نبی کے ذمہ ہے۔ تو نبی نے جو کچھ اپنی زبان مبارک سے تشریحات عرض کی ہیں اس کے ماننے کے ہم پابند ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں پابند کیا ہے کہ میری آیات کی تشریح میرا محبوب کر رہا ہے، جو کچھ میرا محبوب تشریح دے اس کو مانو۔ قرآن پاک کی تشریح تو کرنی ہی ہے۔ ایک تشریح میرا نفس کرتا ہے، میری خواہشات کرتی ہے، اور ایک تشریح نبی کرتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ تشریح قرآن پاک کی وہ مانو جو میرا نبی دے، لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات احادیث میں جتنی ہیں ہم اس کے ماننے کے پابند ہیں۔ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مناسب بیان کرتے ہوئے ایک آیت میں تشریح فرمائی لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ اللہ کریم نے ایمان والوں پہ احسان فرمایا کہ رسول بھیجا۔ رسول کے کام کیا ہے؟ پہلا کام ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یعنی جو الفاظ آسمان سے آئے ہیں وہی الفاظ پہنچاتا ہے۔ یہ مستقل ایک منصب کا حصہ ہے، قرآن پاک کے الفاظ امت تک پہنچانا۔ اور دوسرے منصب کا حصہ یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کی تعلیم دیتا ہے امت کو۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اس میں دو چیزیں ہیں، کتاب اور حکمت۔
حکمت سے مراد سنت ہے کہ اللہ کا نبی اپنی امت کو اس کتاب کی تعلیم دیتا ہے جو آسمان سے آئی ہے اور اس کی تشریحات بتاتا ہے جو حکمت کے لفظ میں موجود ہے۔ قرآن پاک کا پہنچانا مستقل بیان کیا، یتلو علیہم آیاتہ، اور اس قرآن پاک کی تشریحات اور تعلیمات اس کو مستقل بیان کیا، اور یزکیہم کا جملہ اس کے علاوہ ہے کہ قرآن پاک کی تشریحات، قرآن پاک کی تعلیمات، اس کے ساتھ ساتھ وہ قرآن پاک کی عملی مشق بھی کراتا ہے یزکیہم کے اندر۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز سکھائی زبان کے ساتھ کہ یوں نماز کی نیت باندھنی ہے، قیام میں یہ پڑھنا ہے، رکوع میں یہ کہنا ہے، سجدے میں یہ کہنا ہے، تشہد میں یہ کہنا ہے، زبان کے ساتھ یہ تشریح بتائی، اور پھر عملی طور پر نماز پڑھ کے دکھائی کہ ہاتھ یوں اٹھانے ہیں، ہاتھ یوں باندھنے ہیں، رکوع ایسے کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ حضور نے نماز منبر پر پڑھائی تھی، بخاری شریف میں حدیث ہے، سجدہ کرنے کے لیے نیچے اتر آتے تھے، باقی کام آپ نے افعال منبر پر کھڑے ہو کر کیے، ورنہ زبان کے ساتھ تو نماز بتا دی تھی، عملاً نماز سکھائی۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی حجت ہے، آپ کا عمل بھی حجت ہے۔ اس لیے ایک صحابی کو آپ نے فرمایا تھا کہ تم ایسے نماز پڑھنا جیسے تم نے مجھے دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے، کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے نماز پڑھنا جیسے تم نے مجھے دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے۔ تو معلوم ہو گیا کہ آپ کا قول بھی حجت ہے، آپ کا عمل بھی حجت ہے۔ یہ جو پہلا طبقہ ہے اس کے لیے مستقل چند دلائل ہیں، ان کو آپ نوٹ کیجیے، اور یہ سارے دلائل قرآن سے ہیں، کیونکہ ہمارا مقابلہ اہل قرآن سے ہے، منکرین حدیث کا عنوان اہل قرآن ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ یہ پہلا طبقہ دعویٰ کرتا تھا کہ رسول کی اطاعت ہمارے ذمہ نہیں ہے، رسول تو قاصد ہیں جو ہم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیتے ہیں، بلکہ باقی اطاعت اللہ کی ہے، رسول کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صراحت فرمائی کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، جیسا صیغہ اللہ نے اپنے لیے استعمال فرمایا اطیعوا اللہ، اسی طرح کا صیغہ حضور علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا اطیعوا الرسول۔ معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ کی اطاعت ضروری ہے، اسی طرح رسول کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، یہاں دھوکہ دیتے ہیں منکرین حدیث کہ اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول کی اطاعت کرو،
یہ بحیثیت رسول کے نہیں، بحیثیت حاکم کے ہے، کیونکہ حاکم کی اطاعت بھی کرنی ہوتی ہے، امیر کی اطاعت بھی ہوتی ہے۔ تو امیر کی اطاعت تو قیامت تک چلے گی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے مراد امیر کی اطاعت ہے، بحیثیت رسول کے نہیں۔ تو اس کا جواب یاد رکھیے، یہاں اللہ تعالیٰ نے رسول کے بعد اولی الامر کو مستقل ذکر کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اولی الامر سے مراد حکام ہے، ایک قول کے مطابق فقہاء ہیں اور ایک قول کے مطابق امراء ہیں، کہ تم رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ تو اولی الامر کی اطاعت مستقل ذکر کی گئی ہے، اس لیے رسول کی اطاعت بحیثیت حاکم کے نہیں ہے۔ آپ حاکم تھے، 10 سال آپ وزیر اعظم بھی تھے، حاکم بھی تھے، لیکن اس کے لیے الگ لفظ ذکر کیا گیا ہے، اطیعوا الرسول میں وہ شامل نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک قاعدہ ہے کہ کسی بھی مشتق پر جب حکم لگتا ہے تو اس حکم کی علت مادہ اشتقاق ہوتا ہے، ایک علمی ضابطہ ہے۔ جب کسی مشتق پر حکم لگتا ہے، مشتق تو سمجھتے ہیں نا، اسم فاعل ہو، اسم مفعول ہو، صفت مشبہ ہو، یہ سارے مشتقات ہیں۔ کسی مشتق پر جب حکم لگتا ہے تو اس حکم کی علت مادہ اشتقاق ہوتا ہے، ماخذ اشتقاق ہوتا ہے۔ اس کی مثال ہے اکرموا العالم، اکرم العالم، عالم کا اکرام کر۔ اب یہ ایک حکم ہے اکرام عالم کا، کہ عالم کا اکرام کر۔ تو اس عالم کا اکرام کس علت کی بنیاد پر ہے؟ وہ علم ہے، کیونکہ عالم کا مادہ اشتقاق علم ہے۔ عالم کا اکرام کر، عالم میں بہت ساری حیثیتیں ہیں۔ عالم میرا استاد ہے، عالم میرا پڑوسی ہے، عالم علاقے کا نمبردار ہے، عالم میرا باپ ہے۔ عالم کی بہت ساری حیثیتیں ہیں، لیکن یہاں جو حکم لگایا گیا ہے اکرموں کا، وہ لفظ عالم سے ہے، تو اس کی علت علم ہے۔ اطیعوا الرسول کے اندر اللہ پاک نے فرمایا رسول کی اطاعت کرو، تو اس کا مادہ اشتقاق رسالت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول کی اطاعت کی علت رسالت ہے، بحیثیت رسول کی اطاعت کر، بحیثیت حاکم کے نہیں۔ اگر بحیثیت حاکم کی ہوتی تو رسول کا لفظ نہ بولا جاتا۔ اس لیے یہ آیت سے جو تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، وہ دھوکہ یہاں نہیں چلے گا۔ اللہ نے لفظ ہی ایسا بولا ہے کہ جس میں اس دھوکے کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ جیسے اللہ کی اطاعت کر کہ وہ خالق ہے، رسول کی اطاعت کر کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا فرستادہ ہے اور اللہ کا رسول ہے۔